اچھا ریاض بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو یہ تو لکھا تھا اس نے قتل کرنا ہے، پھر یہ سزا اور جزا کا کنسیپٹ کیا ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ان دا کانٹیکسٹ آف مقدر، تقدیر، قسمت، نصیب، یہ فارچون، فیٹ، لک، یہ سب یہ ایک پورا چیپٹر ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ویڈیو آپ دیکھیں گے. لیکن یہ کوشچن اچھا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کام سرزد ہونا لکھا جا چکا ہے، چاہے وہ نیکی ہے، بدی ہے، چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ کوئی کسی کی جان بچانا یا جان لینا ہے، تو اگر یہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر یہ سزا و جزا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی لکھی جا چکی ہے وہ تو ان کی بھی لکھی جا چکی ہے جو ابھی آئے ہی نہیں اس دنیا میں. The concept of something having already been written, the concept of Allah subhanahu wa ta'ala already telling the angels کہ آپ نے یہ چیزیں لکھ دینی، اب یہ اس کا مقدر لکھا جا چکا ہے، یہ تو ان لوگوں کا بھی ہے جو ابھی آئے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس کو غلط کانٹیکسٹ میں لیں. میں آپ کو دو چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب مرضی اور رضا میں فرق کیا ہے؟ میری مرضی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو میں آپ کو کہوں گا خاموش ہو جاؤ، لیکن میری رضا ہے کہ بیچ میں اگر آپ بول پڑیں اور کوئی اور سوال پوچھ لیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یعنی I am letting you do something. میں نے آپ کو چھیڑا نہیں ہے. اب میں نے جب سسٹم آن کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم، دنیا کا سسٹم آن کر دیا تو وہ آن چھوڑ دیا. اب جب یہ اس کا پروگیٹو ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ انٹرونشن کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بادشاہ ذات ہیں، وہ جب ان کا سسٹم آئی، ان کی دنیا ہے، وہ جب چاہیں انٹرونشن کریں گے. لیکن ٹیکنیکلی وہ ایک سسٹم کو آن کر کے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میں ایک ہی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کی ول ہو، جب وہ آپ کی مرضی سے ہو. اس کی رضا یہ ہے کہ آپ کی مرضی آپ کو دے دی گئی، اب آپ جو چاہے کریں. لیکن یہ فری ول جو ہے دیٹ کمز ود اکاؤنٹیبلٹی. اس کا سوال ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی. تو جب کوئی شخص کہتا ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو یہ تو لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں دنیا کو ایک فلم سٹرپ کی طرح کہ یہاں سے دنیا شروع، یہاں پہ ختم ہو گئی. ہم تو یہیں پہ کہیں پہ آخری پیریڈ میں انشاءاللہ، کہیں بہت ہی آخری پیریڈ میں، ویسے تو ہم آخری پیریڈ میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ آخرت میں آخری دن کون سا شخص کیا کیا کر رہا ہوگا، یہ وہ لکھوا چکے ہیں. لیکن کر وہ اپنی مرضی سے رہا ہوگا. اگر آپ میری بات سمجھیں تو جب تک آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تب تک آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شامل نہیں ہے. جب تک آپ کی فری ول پریکٹس نہیں ہو رہی تب تک آپ کا کوشچن کا لاجک نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی ال لاجیکل نہیں ہوتے. یہ خاص طور پہ میں یہ اس سوال کا جواب ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو بہت پڑھ لکھ کے، جو بہت کچھ پڑھ کے، خاص طور پہ فزکس پڑھ کے نا، یہ لوگ بہت بپھر گئے ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ کوشچن کرتے ہیں فزکس پڑھ کے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب میری ان سے گفتگو ہوتی ہے اوور دا ایئرز، جب بھی ہوئی، تو انہوں نے ریفرنسز دیے آئنسٹائن کے. ان کے حضرت آئنسٹائن علیہ السلام جو ہیں، جو ان کے نبی ہیں، وہ بذات خود بلیور تھے. He was a Jewish man. He believed in the existence of one God. He believed in Moses علیہ السلام. اب یہ ان لوگوں کے کوشچنز ہیں اور ان لوگوں کی کریٹڈ سائنس اور تھیوریز کے اوپر یہ کوشچنز کرتے ہیں جو خود بلیورز تھے. ایون اف یو گو بیانڈ بی سی، تو وہ ایرسٹوٹل اور سوکریٹس اور پلیٹو، یہ بھی کسی نہ کسی سپیریئر ہستی کے اوپر کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے تھے. سم ٹائمز ایون ملٹیپل ہستیوں پہ بلیو کرتے تھے. تو یہ جو اب اچانک سے نان بلیورز آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ثابت نہیں ہوتی، سائنس میں یہ نہیں ہوتا. اس دن بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے ٹی وی پہ، اور وہ اسی طرح کی آل فول بول رہے تھے. آپ ریفرنسز دیتے ہیں آئنسٹائن کے، نیوٹن کے، جو کرسچن گھرانوں میں اور جوش گھرانوں میں پلے بڑے. یہ آئنسٹائن وہ شخص ہے جس کو ہٹلر نے بھگا دیا تھا جوش ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جوش کو قتل کر رہا تھا. Do you not remember that? So he himself was a believer. اس کے ریفرنسز کوٹ کر کے آپ ڈس بلیف پہ کیسے آ جاتے ہیں؟
So the answer to your question is کہ جو چیز آپ کریں گے یا کرنی ہے یا آپ کے بچوں کے بچوں کے بچوں نے کرنی ہے وہ دیکھی ضرور جا چکی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر چیزوں سے واقف ہیں کہ کب کب کیا ہونا ہے, کس نے کیا کر گزرنا ہے, وہ لکھ دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اگر میں آپ کے ہاتھ سے قتل کرواتا ہوں تو قاتل میں ہوں, آپ تو خالی اکمپلس ٹو دی کرائم ہے. چھری کو سزا نہیں ملتی, چھری مارنے والے کو سزا ملتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی اپنی مرضی سے قتل کروانا ہو تو یہ قتل نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے ساتھ جاتا ہے. اس لیے وہ ایسی کوئی لاجک نہیں چھوڑیں گے آپ کے لیے جس پہ آپ سوال کرنے کے مجاز بھی ہوں. آپ صرف جواب دینے جوگے ہوں گے کیونکہ ان تمام سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ, آپ کے فہم میں ڈال چکے ہیں. اور اگر نہیں ڈالیں تو سمجھیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فرق آئیڈینٹیفائی کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ ہوتا رہے جو ہو رہا ہے, میں ایک ہی دفعہ دیکھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہرگز نہیں کہ آپ کفر کریں, آپ قتل کریں, آپ گناہ کریں, آپ کوئی بھی ایسا جرم کریں جس کا افیکٹ انسانیت پہ آتا ہو یا ایون آپ کی اپنی ذات پر بھی آتا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا one more thing that I need to add to this کہ جو چیز تقدیر اور قسمت اور مقدر ان سب چیزوں میں لکھی ہے, اس میں سے تقدیر آپ کے کنٹرول میں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فری ول ہی پروجیکٹ کرے گی, ڈکٹیٹ کرے گی کہ آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہوا تھا. آپ کی تقدیر پروجیکٹ کرے گی کہ آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہوا تھا. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کسی بلیور کے گھر پیدا ہو گئے ہیں. اب 3 ورڈز یوز کر چکا ہوں. آپ کی تقدیر پروجیکٹ کرے گی کہ آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہے. جو تقدیر آپ کے ہاتھ میں, آپ کی فری ول میں ہے, آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کی تقدیر پروجیکٹ کرے گی. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ تک میسج پہنچ چکا ہے. یہ خوش قسمتی دین ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ کو اور کل انسانیت کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کی. اور آپ کے نصیب از the share of anything that you will have, چاہے وہ مفلسی ہے یا امارت, چاہے وہ خوشحالی ہے یا بدحالی, یہ آپ کے نصیب کا حصہ ہے. یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ ملنا ہے, نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے, نہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں اس چیز کو. اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے نہ آپ کسی سے کھینچ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی دان کر سکتا ہے. یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ قسمت, نصیب, مقدر اور تقدیر, ان چیزوں کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو جو آپ نے سزا اور جزا کی بات کی, سزا اور جزا بالکل حق بات ہے. سزا اور جزا ہر اس چیز پہ ہوگی جس کی فری ول آپ کے پاس ہے. ستاروں کے گھومنے کی فری ول آپ کے پاس نہیں ہے, اس لیے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ میٹیئر جو ہے وہ آ کے فلاں پلانٹ میں کیوں گھس گیا جا کے, یا یہ چاند اتنے ایسے کیوں ایک دن گھومنا ہی رک گیا تو کیوں گھومنا رک گیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یعنی یہ سوالات آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے. آپ سے سوال پوچھے جائیں گے آپ کے ایکشن کے, جو ایکشن آج کے آپ کی 3rd جنریشن پہ بھی جاتے ہوں ان کے بھی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے, کیونکہ وہ آپ کی فری ول تھی, وہ آپ کے کنٹرول میں تھی. So whatever is in your control is what you are supposed to be held questionable for. I hope that answers the question.